کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اور خاص کر کے جو ہے وہ ہماری تمام تر مشکلات کو دور کرنے میں ہماری مدد کی۔ ایک تو یہ ولاگ بنانے کا مین مقصد یہی تھا کہ آپ دیکھیں کہ پورا پاکستان جو ہے، اسپیشلی سندھ جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ کا جو ہے وہ پنجاب جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے بقول گورنمنٹ کے۔ بٹ آئی ایم سو شاک ٹو سی کہ ایک چیز کی پنکچویلٹی ان کی ختم نہیں ہو رہی، اور وہ ہے جی آپ کی لوڈ شیڈنگ۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم اس لوڈ شیڈنگ میں کیسے اپنے ٹائم کو مینیج کریں۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ اس وقت آلموسٹ اٹس سپٹمبر اینڈنگ، اور کوئی اتنی زیادہ وہ گرمی کا پریشر بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بہت زیادہ ہیوی جو ہے وہ سمر ہے۔ اور نو ڈاؤٹ آفٹر مغرب جو ہے وہ ویدر جو ہے وہ ہماری طرف تو آلموسٹ بہت اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کون سا ایسا ان کے اوپر جو ہے وہ پریشر ہے اس کا بجلی کا، کہ ان کو لوڈ مینجمنٹ کے لیے جو ہے وہ لائٹ لے کے جانا پڑتی ہے۔ اور کاش کہ یہ اتنے پنکچول جو ہے نا، یہ اپنے باقی معاملات میں بھی ہو جائیں امپورٹڈ گورنمنٹ والے، جتنے کہ یہ پنکچول ہیں لائٹ کے شیڈول کے اندر۔ دے ہیو آئی ہیو نتھنگ ٹو سے اباؤٹ دیٹ۔ آپ کو میں ایک بہت ہی شاکنگ سی بات بتاتا ہوں۔ ویئر وی آر لیونگ، یہاں پہ کچھ لوگوں نے کچھ چیزیں آبزرو کی ہیں، اور وہ آبزرویشن اب واقعی میں فیل ہونا شروع ہو گیا کہ یار واقعی یہ آبزرویشن مے بی اپ ٹو سم ایکسٹینٹ صحیح بھی ہو، مے بی یہ ایک رومر ہو، بٹ لگتا بھی ہے ایسا۔ بہت سارے لوگوں نے یہ جو ہے کمپلین کیا ہے کہ ایک اسپیسیفک ٹائم میں جب لائٹ جاتی ہے تو رابری کیسز جو ہیں اور سنیچنگ کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ چوروں کے ساتھ کتی للی ہوئی ہے اور سم تھنگ ایلس از گوئنگ آن، بٹ اٹ از اے فیکٹ، اور یہ بہت جو ہے کانسٹنٹلی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ میں تو آج بہت زیادہ حیران تھا کہ ہمارے اسحاق ڈار صاحب جو کہ ایک وانٹیڈ ہیں، کرمنل ہیں، اینڈ ہی از کمنگ بیک اینڈ ہی از گوئنگ ٹو ہولڈ دا قلم دان آف آپ وزارت خزانہ۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ آپ بلی کو دودھ کی راکھی پہ بٹھائیں گے تو کیا حال ہوگا۔ Anyhow, Imran Khan is coming on 2nd of October in Texla railway ground, and we are all going to support him over there, and I want all of you to support him on YouTube, on live streaming۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے اس وقت اگر اس ملک کی سچویشن کو اگر دیکھا جائے تو ایک ہی بندہ ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ عمران خان ہے۔ مجھے اس بحث میں نہیں پڑھنا کہ کون کتنا ایماندار ہے اور کون کتنا ایماندار نہیں ہے۔ مجھے صرف یہ چیز دیکھنی ہے کہ یار ایک بندہ ہے، اس کے اوپر ٹرسٹ کون کرتا ہے، اور وہ ہم نے اس کی 3 میراتھنس کے اندر دیکھ لیا کہ اس کے اوپر پاکستان میں کیا اور انٹرنیشنلی کیا لوگ کتنا کو ٹرسٹ کرتے ہیں۔ میں آج اپنی مریم اورنگزیب صاحبہ کو دیکھ رہا تھا، who was wandering in London, central London، اور وہ لوگوں کو یہ دعائیاں دے رہی تھی کہ جی جس طرح آپ کی مائیں بہنیں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، میں بھی کسی کی ماں ہوں، میں بھی کسی کی بیٹی ہوں، بٹ انفارچونیٹلی کیا کر سکتے ہیں، اب چور کو بندہ چور ہی کہے گا نا، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ رسپیکٹ ایک اپنی جگہ پہ ہے، وہ ہونی چاہیے، بٹ آپ مجھے ایک سمپل سی بات بتائیں کہ ایک بندہ ہے، ایک عورت ہے، ایک بندہ ہے، واٹ ایور، اگر پتہ ہے ہمیں وی نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ رجیم چینج آپریشن کیا، اور کس طریقے سے جو ہے وہ یہ سارے معاملات ہوئے، اور آپ بلیو نہیں کریں گے کہ جتنی بڑی کک بیک مریم اورنگزیب کے ہسبینڈ کو ملی ہے، کیونکہ اس کا بزنس ہے امپورٹڈ سگریٹس کا، اور اس کو سب سے زیادہ مفتہ ابلیس صاحب نے، آئی ایم سوری ٹو سے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دیز ورڈس فار ہم،
although his name is Mufta Ismail, but I take his name as Mufta Iblis. آپ بلیو نہیں کریں گے کہ کتنا زیادہ اس نے جو ہے وہ لوگوں کو کرش کر کے رکھ دیا ہے اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے 5-5.5 مہینے کے اندر, کہ ایک انسان جو کہ بیچارہ ایک سروائیول کی جنگ لڑ رہا تھا, اور نو ڈاؤٹ یہ باتیں فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, اس کو کوئی بھی نہیں چینج کر سکتا, اور یہ چیزیں پرووڈ ہیں. ہماری اکانومی سٹیبلائز ہو رہی تھی, ہمارے جو گرافس تھے وہ اچھے ہو رہے تھے, ہماری جی ڈی پی میں انکریز آ رہا تھا, ہماری ایکسپورٹس میں انکریز آ رہا تھا, ان امپلائمنٹ کم ہو رہی تھی, اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کوئی بھی جو کنٹری ہے وہ 2 جو سیکٹرز ہیں اس سے بہت اچھی ارننگ کرتا ہے. ایک ہوتا ہے آپ کا ایگریکلچر زون, دوسرا ہوتا ہے آپ کا کنسٹرکشن زون. آپ بلیو نہیں کریں گے کہ کنسٹرکشن کے اندر ایک بہت اچھا بوم آ رہا تھا, اور آپ کی ایگریکلچر کی اگر آپ بات کریں تو ہم نے, میں حیران ہوں کہ مطلب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بمپر کراپس دیے ہم نے, ٹھیک ہے. اب ایسے سچویشن میں آپ اپنی جو ہے وہ ذاتی ایک وہ جسے کہتے ہیں کاوش, اس کو پورا کرنے کے لیے پوری کی پوری بساط کو پلٹ دیں, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسے انسان کو آپ عقل مند کہیں گے. میں فہد یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ اب بھی دیکھیں خان صاحب جہاں بھی جاتے ہیں رستے کیوں بند کرتے ہیں؟ جس میں ٹیکس لگانا ہے انہوں نے تو ہمارا ایریا بند کرنا شروع کر دیتے, اس کی کیا وجہ ابھی بھی کیوں؟ کیا مطلب بہت ڈر رہے ہیں خان صاحب سے یہ لوگ؟ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ راستے بند کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, بات بڑی سیدھی سی ہے کہ ایک حقیقی آزادی کی جنگ ہے, اور وہ حقیقی آزادی جو ہے نا اب لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے. اب لوگوں کو پتہ لگ گیا یار واٹ از گڈ فار اس اینڈ واٹ از بیڈ فار اس. یہ جو ایک بیچ رہے ہیں نا ایک اپنا ایک منجن, یہ جتنے بھی امپورٹڈ سرکاریں ہیں, وہ جو مچھل سرکار ہے فرام فیصل آباد, ڈان آف فیصل آباد, جو مرضی کر لے, وٹ ایور ہی وانٹس ٹو ڈو جسٹ ڈو اٹ. بٹ ایک سمپل سی چیز ہے کہ ایک بندہ جو کہ کیپٹل کا پرائم منسٹر ہے, وہ کیپٹل ہی کو سیکیور کر سکتا ہے, وہ پنجاب سے آنے والے لوگوں کو نہیں روک سکتا, وہ کے پی سے آنے والے لوگوں کو نہیں روک سکتا, وہ گلگت بلتستان سے آنے والے لوگوں کو کیسے روکیں گے؟ وہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. اور آئی ایم ایکسٹریملی سوری ٹو سے, جس طرح ان کے جلسوں میں کرسیاں خالی ہوتی ہیں, سیم وہی ہوا ہے جنرل اسمبلی میں جب شہباز شریف صاحب نے ہمارے جو امپورٹڈ وزیر اعظم ہیں انہوں نے جب خطاب کرنا شروع کیا ہے تو پہلے تو آج تو تھوک والے ہیں, ہاں وہ پہلے تو وہ اس طریقے سے وہ یوں کر کے صفحے پلٹ رہے تھے جیسے پتہ نہیں وہ جس طرح ان کو عادت ہے نوٹ گننے کی کرپشن کے, تو وہ شاید سمجھ رہے تھے آگے میرے پاس کرپشن کا پیسہ پڑا اور اس کو میں جو ہے وہ میں نے گننا ہے. But it is not like that, Mr. Shehbaz Sharif Saab. Basically, it's a very international forum, and I don't know who is right and left with you. ان کو ایٹ لیسٹ بتانا چاہیے کہ آپ جس پلیٹ فارم پہ جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کا ڈیکرم کیا ہونا چاہیے. اینڈ وہی اسٹیٹس کو کہ مارے ہوئے لوگ ہیں یہ. میں تو اتنا حیران ہوں کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ 2 piece سوٹ, 3 piece سوٹ, ٹاکسیڈو, واٹ ایور دے ویئر, جس طرح کے مرضی ایکسپینسو یہ شوز پہن لیں, خان کی کھیڑی سب پہ بھاری ہے. خان اگر کسی کو آٹوگراف دے دیتا ہے نا تو وہ چیز اتنے میں بک جاتی ہے جتنے میں آپ کی سوچ ہے. اور میں تو اس بات پہ حیران ہوں. اور آج کل وہ جو ایک ہماری ایک آنٹی ہیں جس کا ایک ہی کام ہے کہ وہ فل ٹائم جو ہے وہ پلاسٹک سرجری کرواتی رہتی ہے, اور وہ اتنی ایکسپرٹ ہو گئی ہے پلاسٹک سرجری کروا کے کہ اس نے جو ہے نا اب وہ ویڈیوز کی بھی پلاسٹک سرجری کروانا شروع کر دی ہے, آڈیوز کی بھی پلاسٹک سرجری کروانا شروع کر دی ہے. اور وہ اتنی زیادہ بیچاری پریشان ہو گئی ہے کہ یار یہ تو الٹا جو ہے وہ چولوں کو پڑ گئے ہیں مور. کیونکہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ہمارا سائبر سیل جو ہے وہ اتنا ڈیڈ ہے کہ پاکستان میں جو آپ کا پرائم منسٹر ہاؤس ہے اس کی لیک جو آڈیوز اینڈ ویڈیوز ہیں وہ ڈارک ویب پہ اس وقت فار سیل ہے. یس, یہ ہمارا حال ہے. اب پھر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہم ایک ایٹامک پاور ہیں, اگر ہم اپنے پرائم منسٹر ہاؤس کو نہیں بچا سکتے تو ہاؤ کین وی سروائیو اینڈ ہاؤ کین وی سیو
our country. اور یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. پلیز یہ جو پٹواری حضرات ہیں ان سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنی عقل کو نا تھوڑا دیر کے لیے ٹانگیں اوپر اور سر نیچے کر کے ذرا کھڑے ہوں دیوار کے ساتھ, تاکہ جو آپ کی عقل گھٹوں میں ہے نا وہ دماغ میں واپس آئے اور آپ کو پتہ لگے یار واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. خرم دستگیر صاحب, میں ان سے اس طرح کی چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ بھی اس طرح کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اور ایک لاسٹ اینڈ فائنل تھنگ وچ آئی وانٹ ٹو سے, میں سمپل ایک ہیومن بینگ ہوں, ایک آرڈنری شہری ہوں پاکستان کا. اگر مجھے یہ پتا ہے نا کہ کیا فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, تو یہ مفتہ اسماعیل صاحب کو, یہ خواجہ آصف انکل کو, اور بڑے سارے ان کے مسلم لیگ نون کے انکل ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں, اور بڑے ہیں, انسانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ از دا ٹرو فگر. آپ جو ہے وہ ہمارے پیسے کے اوپر انگلینڈ کے اندر جا کے جو ہے وہ کافیز پئیں, اور وہاں پہ جا کے آپ امریکہ میں جائیں اور جا کے وہاں پہ مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں رہیں یار. تو اب ہم اتنے بھی بیوقوف نہیں ہیں کہ اب ہم آپ کو ٹیکس دینا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, میں اتنا حیران ہوں کہ جو ایک بزنس لائن ایک مینٹین ہو گئی تھی, اب اتنا کو برا حال ہو گیا اس کا کہ مجھے تو پھر لگ رہا ہے کہ پاکستان کو دوبارہ 70 سال لگیں گے اپنے حالات میں واپس آنے میں. اینڈ مائی اوپینین از ویری سمپل, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میں صرف ایک بات کہتا ہوں, لانگ ٹرم آپ کی پالیسیز ہونی چاہیے. 4 سال 5 سال کے اندر ایک بندہ آ کے کیا تیر مار سکتا ہے. لانگ ٹرم پالیسیز کریں, ایک ایسا بندہ, ایک دیانتدار بندہ بٹھائیں جو ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی جو ہے وہ اڈاپٹ کرے, اور اپنے دوستوں اور دشمنوں میں پرکھیں. ایران کا حال دیکھ لیں وہاں کیا ہو رہا ہے. ان کو عوام سے نہیں نا, ان کو عوام سے غرض ہی نہیں نا. اگر عوام سے غرض ہوتی خان صاحب کی طرح تو وہ کام ٹھیک نہ کرتے. لیکن ہم لوگ خان صاحب کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. بالکل جی, وی اسٹینڈ ود یو عمران خان. اور خان صاحب کے ساتھ جہاں جہاں وہ ہمیں کال دیں گے ہم پہنچیں گے انشاءاللہ. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں اپنے علاقے کے ممبر صوبائی اسمبلی ملک تیمور مسعود اکبر صاحب کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. میں عمار صدیق کو دیکھتا ہوں نا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. میں منصور ریاض کو دیکھتا ہوں نا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اس کی ریزن کیا ہے, یہ یوتھ ہیں, یہ ینگ ہیں. اور آپ بلیو نہیں کریں گے کہ تیمور صاحب نے جو ہی ان کو وزارت ملی ہے اور ان کو ثقافت اور کھیل کی وزارت ملی ہے, آپ بلیو نہیں کریں گے کہ پنجاب, پورے پنجاب میں انہوں نے واقعی میں انفراسٹرکچر کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے, یوتھ ہنٹنگ سٹارٹ کر دی ہے. اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ کرنی چاہیے انہیں, کیونکہ وہ لوگ اپنی وزارتوں کو امانت سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں. اور وی ریئلی پراؤڈ آف یو مسٹر تیمور مسعود اکبر, اینڈ وی ول آلویز سپورٹ یو ان یور حلقہ دیٹ از PP20. اور بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ جیسے ینگ لوگ جو ہیں وہ ریپریزنٹیشن کرتے ہیں. اور بالکل اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے, اور آپ اسی طریقے سے جو ہے وہ عمران خان کے بازو بنے رہیں اور ان کو سپورٹ کرتے رہیں. آمین. باقی ویری سون, آج ایک بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں, یہ آج کرائیں, یہ کل کرائیں, یہ مہینے بعد کرائیں, کر لیں ٹینیور اپنا پورا. میں تو کہتا ہوں یہ آپ اپنا ٹینیور پورا کریں, الیکشن کروائیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ جتنا ٹینیور لمبا کریں گے انہوں نے اور ایکسپوز ہونا ہے. ابھی اسحاق ڈار صاحب کو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی گود میں بیٹھ کے آ رہے ہیں پاکستان, اینڈ ان کے پاس پتہ نہیں کون سی گدڑ سنگھی ہونی ہے کہ وہ رائٹ اوے جو ہے وہ گدڑ سنگھی کو پھرائیں گے اور سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ وہ بندہ ہے جس نے پتہ نہیں کتنے بلین ڈالرز کا صرف لاس اس لیے کیا کہ ہمارے دور میں ڈالر جو ہے وہ سٹیبل رہے. تو یہ بہت ہی عجیب و غریب سا مافیا ہے. اور جو عورت لوئی وٹون جس کی شاپ پہ آرڈنری پرسن کیا ایک ویل آف پرسن بھی انٹر ہوتے ہوئے ڈاؤٹ فل ہوتا ہے. لوئی وٹون جو ایک گفٹ لے سکتی ہے, شی کین ناٹ بی سنسیئر فار آور کنٹری, شی کین ناٹ بی سنسیئر فار اینی اپس اینڈ ڈاؤنس ہیپننگ ان پاکستان. چلیں جی, شکر الحمدللہ لائٹ آ گئی. اور
اتنے کو زیادہ یہ پنکچوئل ہے نا اپنے ٹائمنگ میں کہ ایگزیکٹ 1 o'clock لائٹ جاتی ہے اور ایگزیکٹ 2 o'clock لائٹ آ جاتی ہے. کاش کہ اتنی پنکچولیٹی ہم باقی ان کی بھی چیزوں میں دیکھیں, بٹ وہ نظر نہیں آ رہی. میرا مقصد اس ولاگ میں کسی کو بھی جو ہے وہ ڈیگریڈ کرنے کا نہیں ہے. کچھ فیکٹس اینڈ فگرز آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ یار اب تو ایٹ لیسٹ ہم لوگ پہچان سکیں نا کہ who is right and who is wrong. تو now I will end my vlog with that prayer کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کے لیے سنسیئر, مخلص اور خاص طور پر ایماندار, چلیں جی forget about it کہ 100% ایماندار ہو, اس میں نہیں جاتے, کم از کم نیک نیت اور جس پہ دنیا ٹرسٹ کرتی ہو ایسے شخص کو ہم پاکستان کے لیے چنیں. فی الحال اس پوری گنگا میں جو ایک ہی شخص نظر آتا ہے اور وہ عمران خان ہے. وی اسٹینڈ ود یو عمران خان. ہم آپ کے جلسے کو سپورٹ کریں گے جو کہ آپ 2 اکتوبر کو ٹیکسلا ریل گراؤنڈ میں کر رہے ہیں, اور وی ول بی دیئر ود یو انشاءاللہ. اور اس امید کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ اپنے ولاگ کو ختم کرتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ تمام پاکستانیوں پہ, خاص طور پہ جو بھی سیلاب زدگان ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے, اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے اور ہمیں ثابت قدمی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے ملک میں کے لیے جو بہتر ہے, جو بھی بہتر ہے, اس کو ہمیں چننے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور خصوصاً اپنے آس پاس اور گرد و نواح میں لوگوں کو پہ لازمی دیکھیے گا. بہت سارے ایسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن وہ آپ کو اپروچ نہیں کر سکتے. لازمی ان کی مدد کیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ کے ساتھ.